باقی لڑکیوں کی طرح اسے زرق پرق لباس، لمبے بال اور میک اپ کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ مرینا کی کہانی آج سے کم و بیش 40-45 سال پرانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق گناہ گاروں کی اس بستی سے ہے جسے عرف عام میں کچہری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے ایک پہلے ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں کہ انسانی زندگی کی نشو و نما میں اس کی زندگی کے ابتدائی 6 سے 7 سال نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو انسان ساری زندگی سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے، مگر زندگی کے ان ابتدائی سالوں سے گزرے ہوئے تجربات انسانی زندگی اور انسانی نفسیات پر ساری زندگی کے لیے متاثر کن ثابت ہوتے ہیں۔ میری آج کی کہانی اس موضوع کو ایک انتہائی حساس تناظر میں ہائی لائٹ کرتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی قانون کہانی۔ مرینا بظاہر ایک نازک اندام اور ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی تمام حرکات و سکنات میں نزاکت کی بجائے مردانہ پن جھلکتا تھا۔ باقی لڑکیوں کی طرح اسے زرق پرق لباس، لمبے بال اور میک اپ کا بالکل بھی شوق نہ تھا۔ جوتوں میں بھی اسے نازک سینڈلز کی بجائے جاگر زیادہ پسند تھے۔ ہیئر سٹائل بھی بوائے کٹ تھا، گویا کہ وہ صحیح معنوں میں ٹام بوائے تھی۔ اپنے تمام بہن بھائیوں میں وہ سب سے زیادہ بولڈ اور جیدار مانی جاتی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب بچپن کی شوخیاں جوانی کی سنجیدگی میں ڈھل گئیں۔ مرینا کی شوخیوں کی جگہ غصے اور جارحیت نے لے لی۔ اس کے ہر کام، ہر حرکت میں اکھڑ پن جھلکتا تھا۔ والدین نے اسے اس کی شخصیت کا خاصہ سمجھ کر یہ سمجھ لیا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سدھر جائے گی، لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پڑھائی کے دوران اس کی اپنی ایک کلاس فیلو رمشا کے ساتھ بہت پکی دوستی ہو گئی، اتنی پکی کہ وہ اپنی اس دوست کی خاطر لڑنے مرنے پر اتر آتی تھی۔ دونوں میں اکثر تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن نہ جانے دونوں سہیلیوں میں کیا بات ہوئی کہ مرینا نے رمشا کے دیے ہوئے تمام تحفے تحائف ضائع کر دیے، یعنی کچھ توڑ دیے اور کچھ پھینک دیے۔ گھر والوں کو یہی بتایا کہ رمشا کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے۔ وجہ پوچھی تو کوئی جواب نہ ملا۔ بالآخر کافی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ رمشا کی منگنی ہو گئی ہے اور اس لڑکے کے ساتھ اکثر اوقات دونوں کی فون پر بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ مرینا کے لیے یہ خبر کسی جھٹکے سے کم نہ تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے مرینا کے ساتھ ہر تعلق، ہر دوستی ختم کر دی۔ وقت گزرتا رہا، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے بارہا کئی اچھے رشتے صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیے کہ مرینا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اسی دوران اسے ایک ادارے میں اچھی سی جاب مل گئی جس میں وہ ترقی کرتے کرتے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بن گئی۔ تاہم گھر میں اس کا رویہ حاکمانہ اور جارحانہ ہی رہا، یعنی کہ اس کے رویے میں کوئی بھی تبدیلی نہ آئی۔ اسی دوران اس کی اپنی ایک کولیگ ثانیہ کے ساتھ بہت پکی دوستی ہو گئی اور رمشا کی طرح وہ ثانیہ کی دوستی میں بھی اس حد تک انوالو ہو گئی کہ اس کی خاطر مرنے مارنے پر اتر آتی تھی۔ اسی دوران ثانیہ کی شادی ہو گئی تو مرینا نے اس کی جدائی میں کھانا پینا تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ڈپریشن کی وجہ سے نیند کی گولیاں بھی کھا لی۔ اس کا یہ رویہ اس قدر عجیب تھا کہ لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی اور اس کے گھر والوں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ اس دن اس کے گھر والوں کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مرینا کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی بہن نے اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس نے بڑی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے، کچھ ایسا جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ بہن اس کے پاس بیٹھی تو وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر غالباً 6 یا 7 سال تھی۔ میں دکان سے کوئی چیز لینے گئی تو دکان والے انکل نے مجھے اندر بلا کر سیکچولی ابیوز کیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر دھمکایا کہ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ میں نے ڈر کے مارے کسی سے کچھ نہ کہا۔ پھر کچھ دنوں بعد یہی حرکت ایک دوسرے انکل نے کی۔ میں اسی دن سے مردوں سے متنفر ہو گئی اور میں نے خود میں لڑکوں جیسے اوصاف پیدا کرنے شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ خود کو مرد تصور کرنے لگی۔ میری دلچسپی لڑکوں کی بجائے لڑکیوں میں ہونے لگی، پہلے رمشا اور پھر ثانیہ، مگر جیسے ہی مجھے پتہ چلتا کہ ان کی دلچسپی کسی لڑکے میں ہے
تو میرے دل میں رقابت کے جذبات بھڑکنے لگتے اور میں ان سے قطع تعلق کر لیتی۔ پھر اب میں بہت تھک چکی ہوں، میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں۔ میں پچھلے دنوں ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گئی اور اسے اپنی پوری کیس ہسٹری سنائی تو اس کی خود کی نیت خراب ہو گئی۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے اپنی عزت بچا کر بھاگی۔ اب مجھے کسی پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کی بہن پتھر کا بت بنی اس کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ ماضی کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے سامنے آ رہے تھے اور آج زندگی میں پہلی بار اسے ان کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے مرینا کو گلے لگایا اور اسے پوری تسلی دی کہ وہ اسے خود لے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گی اور اسے ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج مرینا کے دل سے وہ پھانس نکل گئی تھی جو اسے اتنے عرصے سے تکلیف پہنچا رہی تھی اور اب وہ علاج کے ذریعے ایک نئی اور پرسکون زندگی کی طرف گامزن ہونے جا رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے کیسز ہوں گے جو بچپن میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہوئے ہوں گے۔ اس میں لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکے بھی شامل ہوں گے۔ مرینا کی کہانی آج سے کم و بیش 40-45 سال پرانی ہوگی۔ اگر اس وقت ہم اپنے بچوں کو یہ حوصلہ دیتے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں اور قصوروار کو برا گرداننے کے ساتھ ساتھ سزا بھی دیتے تو آج بچوں کے خلاف ہونے والی جنسی زیادتیوں کے کیس اتنے زیادہ نہ ہوتے۔ ہم نے ہمیشہ ایسے کیسز کو انڈر دا کارپیٹ کنسیل کرنے کی کوشش کی، کبھی ان پر کھل کر بات نہیں کی، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ خدا کے لیے مظلوم کو برا جاننے کی بجائے ظالم کو برا جانیں اور اسے سزا دیں۔ اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور انہیں یہ حوصلہ دیں، ان سے اتنی بے تکلفی پیدا کریں کہ وہ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ہماری آج کی قانون کہانی سے آپ کو کوئی سبق ملا ہو، کوئی انسپریشن ملی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد ایسا کوئی واقعہ، ایسی کوئی کہانی دیکھیں جو آپ سمجھیں کہ اسے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کی آواز لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ and جزاک اللہ خیر۔